عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آج ہم اوپن ایئر ولاگ کر رہے ہیں جس میں آپ کو چڑیوں کی چوں چوں بھی سنائی دے گی، پیچھے کام ہو رہا ہے، یہاں پہ آوازیں بھی آپ کو آئیں گی اور مختلف آوازوں میں۔ چونکہ یہ اوپن ایئر ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ تمام ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب راجہ رخسار احمد۔ تو راجہ رخسار احمد جو رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ جو راولہ کوٹ والا انسیڈنٹ ہے، زرنوش والا، اس وہ وقوعے کے اصل واقعات، محرکات کیا تھے، ان پہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم راجہ رخسار احمد سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا ہے جو راولہ کوٹ ایک ایسی غازیوں کی، شہیدوں کی سرزمین ہے، اس سرزمین پہ دہشت گردی کے وقوعے کا ہونا اور یہاں پر کوئی اس طرح کے جو خارجی عناصر ہیں ان کا یہاں پر اس طرح کی حرکت کرنا، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ واقعہ کیا ہوا ہے، اصل حقائق کیا ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرفراز بھائی صاحب، آپ نے مجھے عزت بخشی اور اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اور ایک اہم ایشو، برننگ ایشو جو آزاد کشمیر کا اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور وہ زرنوش نامی اور جبران جو اس کا بھائی تھا، ان کے حوالے سے مختلف عوام کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہر دوسرا بندہ جو جاننا چاہتا ہے آخر آزاد کشمیر کے اندر یہ دہشت گردی کا معاملہ رونما کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تک آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ابھی میں بات کرتا چلوں زرنوش اور اس کے بھائی کے حوالے سے کہ انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کیا معاملات ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ واقعہ بتا دیتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ آج سے 3 روز پہلے حسن کوٹ ایک جگہ ہے راولہ کوٹ میں، بہت بیکورڈ علاقہ ہے اور جنگل ہے، گنا جنگل، ایسا جنگل ہے کہ جہاں پہ دن کو چند فٹ کے فاصلے پر چلتا ہوا انسان آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ زرنوش اور اس کا بھائی جبران، اس کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے، ایسا جو کہنا ہے پولیس افسران کا اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ پناہ گزیر تھے۔ آخر کیا وجہ آئی کہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے پناہ گزیر ہوئے؟ ان نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑے، اہل و عیال چھوڑا، باغ شہر چھوڑا، کیسے جا کے وہ وہاں پہ بسے؟ اس کے پیچھے ایک لمبی رداد ہے۔ میں آپ کو اس کی ابتدائی حوالے سے بتا دوں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ 2021 میں علی امین گنڈا پور کا ایک جلسہ تھا، اس میں جوتی مارنے کے معاملے سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس دوران جب علی امین گنڈا پور نے کشمیریوں کے حوالے سے ایک لفظ کہا تھا کہ 2 ٹکے کے، اس نے غیرت کا مظاہرہ کیا اسے، یا پھر اس کے پیچھے بھی کافی ساری وجوہات سامنے آتی ہیں کہ کون لوگ تھے اس کے پیچھے جس نے اسے یہ غیرت دلائی، جس نے اسے اس کام پہ ابھارا، یا ان معاملوں میں جو ہے اسے انوالو کیا گیا۔ اس نے جو ہے جوتی ماری علی امین گنڈا پور پر، اسے پھر بازار میں لے جایا گیا، اس کو ہار پہنائے گئے، پوری اس کی واہ 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 کروائی گئی، اس کو ہار بنا کے ڈالے میں گھمایا گیا، ایک ہیرو بنایا گیا۔ ہیرو سے دہشت گردی کا سفر کیسے طے کیا، یہ میں آپ کو آج تفصیل سے بتانا چاہوں گا۔ وہاں سے آگے کیا ہوتا ہے کہ چند ہی عرصے بعد وہ ہو جاتا ہے، نامعلوم افراد اسے اٹھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوا تھا، اور اس کی جو اہلیہ محترمہ، اس کی والدہ، اس کا بھائی جو جبران اس کے ساتھ مرا ہے ابھی، وہ بھی جو ہے اس میں شمار تھا۔ انہوں نے واضح عدت پیغامات دیے کہ ہمارے بھائی کو، ہمارے بیٹے کو، ہمارے خاوند کو چھوڑا جائے، لیکن اس ٹائم تقریباً 3 ماہ بعد جا کے وہ بازیاب ہوا۔ اس کے چند ہی عرصے بعد اس نے ایک جو ہے اور واقعہ پیش آتا ہے باقی ایک چوکی پر، وہاں پہ ایک کانسٹیبل مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران ایک ویڈیو اس کے خلاف جو ہے FIR کٹ جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کے خلاف جو ہے اس نے یہ وقوعے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور گزشتہ چند مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ راہگیر جو تھا اس کو قتل کرنے کے الزام میں اس پہ جو ہے وہ بھی FIR کٹی۔ یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ جب وہ چھوٹا وہاں سے اور اس کے اوپر جب دہشت گردی کے پرچے لگے
تو اس کے اوپر ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انہونی یہ ہوئی کہ اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جو آزاد کشمیر میں آج تک کسی ایسے فرد، ایسے لڑکے یا ایسے نوجوان نے کبھی ایسا بیان نہیں دیا. اس نے ایک بیان دیا کہ کچھ ٹارگٹ کلنگ کرنے کا کہا ہے، اور وہ ٹارگٹ کلنگ کس کی کرنے کا کہا ہے. وہاں پہ ان دنوں ایکشن کمیٹی جو ہے عروج پہ تھی، اور شوکت نواز میر اور دیگر جتنے بھی قائدین ہیں وہ ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ وہاں کا کرتا رہتا. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے جو ہے اپنا سکہ منوایا وہاں پہ اور عوام کو ان کے حقوق دلوائے. اس نے کہا کہ مجھے اس کی قیادت کو قتل کرنے کا کہا گیا ہے، مگر میں جو ہے ایسا نہیں کر سکتا، میں اسی اپنا یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں. اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کا کچھ ایسی جہادی تنظیموں سے اس کا تعلق رہا ہے، اور اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو اس نے اپنی ویڈیو پیغام میں سارا کچھ اس نے بتایا کہ یہ ایسا کچھ ہوا ہے. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس نے سارا کچھ جب خود ہی بیان کر دیا، اور پھر تو میرے خیال سے کچھ بچتا نہیں ہے پیچھے. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں جب اس نے یہ پیغام جاری کیا تھا کہ وہ اسے کسی کی طرف سے یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کرے کسی کی، تو اس کے ساتھ وہ بتا سکتا تھا کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا. لیکن اس نے اس کی سچائی وہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرا ان تنظیموں سے تعلق رہا ہے اور میں نے ان کے لیے کام کیا ہے، لیکن اب میں بس ہو چکی ہے کیونکہ بات اب میرے کشمیر پہ آ چکی ہے. اس کے چند ہی عرصے بعد پولیس لگائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ دہشت گرد عناصر جو ہے آزاد کشمیر میں آئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ہم نے دعویٰ بولنا ہے، انہیں گرفتار کرنا ہے. یہ تقریباً چھوٹی عید سے پہلے کی بات ہے. پوری چکار کی پولیس، باغ کی پولیس، راولا کوٹ کی، مطلب 3 ڈویژن کی پولیس جو ہے اکٹھی کر کے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. اور اسی دوران یہ جو میں نے آپ کو راگیر کا واقعہ بتایا، یہ بھی اسی دوران ہوا. واللہ عالم کہ یہ ان کی کارروائی تھی، کسی کانسٹیبل کے ہاتھ سے مرا، یہ اس کا ابھی تک کوئی شواہد نہیں مل سکے، اور نہ ہی کسی نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی. ابھی جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس سے 1-2 دن پہلے کرنل وقار صاحب انہوں نے ایک بیان جاری کیا، پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے لگے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بہت بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ جہاد کو جو ہے فروغ دینا چاہیے. وہ تو پچھلے عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ ریگولر بیان دیتے آ رہے تھے. بالکل. تو 3 دن پہلے رات کو یہ واقعہ جو ہے، اس کے دوران جو ہی یہ واقعہ ہوتا ہے فوراً آپ کے اس سے پہلے تو کوئی ایسی خبر نیشنل میڈیا پہ پاکستان کے نہیں چلی. نیشنل میڈیا پہ یہ خبر چلتی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بہت بڑی کارروائی عمل میں لائی اور ہم نے 4 دہشت گرد مار گرائے. جیسا کہ اکثر جو ہے مختلف پریس کانفرنسیں پریس ریلیزیں بھی جاری ہوتی ہیں اسی طرح، اور تمام نیشنل چینل وہ چلا رہے ہیں. اور صبح جب ہوئی تو ہم نے دیکھی صرف 2 لاشیں، ایک زرنوش اور ایک اس کا بھائی جبران. دوسری جانب پولیس کے 2 کانسٹیبل جو مارے گئے، ان کی لاشیں ہم نے راولا کوٹ کے بازاروں میں جب پہنچی تو وہاں پہ عوام کا جمع غفیر تھا، ہر طرف ان پہ پھولوں کی پتیاں نشاور ہو رہی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے جس پہ پھولوں کی پتیاں نشاور ہو جائیں؟ کیا کوئی دہشت گرد ایسا ہو سکتا ہے جس کے جنازے میں لاکھوں افراد شرکت کریں؟ آج عوام جو سوال اٹھا رہی ہے، آج مقتدر حلقے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، مختلف طرح سے دے رہے ہیں. آئی جی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ایس ایس پی راولا کوٹ نے بھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیسے کیسے کارروائی کی، کدھر کدھر تھے یہ لوگ اور کیسے ہی وہ دہشت گرد ٹھہرے. لیکن دوسری جانب عوام یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ جو آپ جن کو دہشت گرد کہہ رہے ہو، ان نے آزاد کشمیر میں کیا کیا نقصان کیا؟ لیکن ان میں صرف چند واقعات رونما ہوئے ملتے ہیں. ایک وہ راگیر کا معاملہ، ایک پولیس کانسٹیبل کا معاملہ، اور ایک اور جو واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں. اس کے علاوہ کوئی شواہد نہیں ملتے اس کہانی کے. لیکن ایک عام عقل و فہم والا آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو ہے بہت سارے عوامل شامل ہو سکتے ہیں. مگر ہمارے پاس جو اطلاع ہے اب تک کے لیے، جو 6 آدمی بتائے گئے تھے کہ 6 آدمی وہاں پہ مارے گئے، جن میں 2 کانسٹیبل، 2 وہ بھائی اور 2 اور لوگ. 2 میں سے ایک بندہ اور اس کی بھی میں یہ آپ کے چینل کی تفصیل سے میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ اہم خبر اور تازہ ترین آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تیسرے بندے کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے. وہ ہے منڈی بہودین کا ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے الفت، اور اس کے حوالے سے بھی تمام شواہد جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور
جو عوام کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ زرنوش نے اگر جیکٹ پہن کے خود کش حملہ کیا ہے تو اس کا چہرہ کیسے سلامت ہے, اس کا جسم کیسے سلامت ہے. تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے جیکٹ پہن کے حملہ کیا وہ تھا وہی الفت جو منڈی الدین کا رہنے والا تھا. اس کا جسم کے چیترے جو ہے اڑے ہوئے ہیں اور اس کی فوٹیج بھی ہمارے پاس آ چکی ہے. تو یہ کچھ صورتحال تھی بھائی صاحب.